میرے ساتھ مقتول کے والد محترم موجود ہیں جن کے بیٹے کو دن دہاڑے دکان میں گولیاں مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ پچھلے 7 منتھ تھے قانون کے دروازے پہ دستک دیتے رہ گئے۔ لو میرج شادی کی تھی اور جو لڑکی کا باپ ہے وہ پولیس میں ہے، تو وہ لڑکی کے بھائی آئے دونوں، انہوں نے آ کے وہ شاپ پہ بیٹھا ہوا تھا تو آن کے گولیاں ماری۔ یہ آپ کا بیٹا کدھر ہے؟ میں نے بولا وہ تو اسلام آباد گیا ہوا ہے دعا لینے۔ وہ بولتا ہے لڑکی ہماری بہن ادھر نہیں ہے۔ میں نے بولا آپ دیکھو، وہ جو اب ہے نا اس کو فیر لگا ہے نا، میرے ساتھ ہی بات کر رہا تھا۔ تو کہتے ہم شام کو اکٹھے کھانا کھائیں گے۔ پھر باہر سے آواز آئی کہ نا اس کی ٹانگ پہ لگا ہے فائر۔ اچانک سے ہمیں خبر ملی کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ شادی کر لی، میں نے ایکسیپٹ کر لیا تھا انہیں، تو پھر انہیں کیا مسئلہ تھا کہ ان کو اتنی بری سزا دی انہوں نے۔ السلام علیکم ناظرین، پائنیئر ورلڈ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیصل وڑائچ۔ ناظرین کرام، آج ایک ایسی کرائم سٹوری لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کے حقائق جان کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میرے ساتھ مقتول کے والد محترم موجود ہیں جن کے بیٹے کو دن دہاڑے دکان میں گولیاں مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ آخر اس کا کیا قصور تھا؟ مگر ابھی تک ہمارے ادارے ایک بیٹے کو انصاف دینے میں ناکام رہے۔ میرے ساتھ اس کے والد محترم موجود ہیں جو پچھلے 7 منتھ تھے قانون کے دروازے پہ دستک دیتے رہ گئے، مگر ہمارے ادارے ابھی تک انصاف دینے میں ناکام رہے۔ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ ہمارے ساتھ اس کے والد محترم موجود ہیں، ساری کہانی انہی کے زبانی جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا انکل، یہ بتائیے گا کہ آپ کے بیٹے کی کیا کسی کے ساتھ کوئی درینہ دشمنی تھی؟ کیا وجہ تھی؟ نہیں، کوئی دشمنی نہیں تھی۔ اس نے نہ شادی کی تھی، کورٹ میرج جو لو ہوتی ہے جو کہتے ہیں، لو میرج؟ ہاں، لو میرج شادی کی تھی۔ اور جو لڑکی کا باپ ہے وہ پولیس میں ہے، پولیس جیل میں ہے، افسر ہے وہ۔ تو وہ لڑکی کے بھائی آئے دونوں، انہوں نے آ کے وہ شاپ پہ بیٹھا ہوا تھا تو آن کے گولیاں ماری، 5 گولیاں ماری اور 4 لگیں، تو ادھر ہی وہ شہید ہو گیا میرا بیٹا۔ اچھا، آپ کے بیٹے کی پہلے بھی کوئی شادی تھی؟ ہاں، میرے بیٹے کی پہلے شادی ہے، اس کی 2 بیٹیاں ہیں، ایک 4 سال کی 3 سال کی، 2 بیٹیاں اس کی ہیں۔ اچھا، 2 بیٹیاں ہیں؟ ہاں، 2 پہلے بیٹی ہیں۔ تو یہ جو سارے معاملات کا آپ کو پہلے کوئی علم تھا کہ میرے بیٹے نے دوسری شادی کی یا کورٹ میرج کی ہے؟ نہیں، مجھے کوئی علم نہیں تھا، انہوں نے مجھے بتایا تھا آپ کے بیٹے نے شادی کر لی ہے ہماری بیٹی۔ ہاں، لڑکی کے گھر والوں نے مجھے آ کے بتایا، تو پھر میں تو اس میں بہت ناراض ہوا بیٹے کے ساتھ بھی، تو یہ کام آپ نے اچھا نہیں کیا۔ تو اس کے لڑکی کے باپ کو میں نے پوچھا بھی بتاؤ کیا کرنا ہے؟ وہ بولتا ہمیں آپ کو پتہ ہے بھی میں کدھر ڈیوٹی کرتا ہوں، اس کا انجام بہت برا ہوگا، ایسے کرو کسی کو پتہ نہ کرے، طلاق دے دو بچے سے طلاق۔ میں نے تو طلاق دعا دی، 3 طلاقیں اسی ٹائم، 2 دن کا ٹائم لیا۔ تو لڑکی کی وہ جو عرضی نویس ہے وہ مجھے آپ بھی پوچھ سکتے ہیں، وہ بولتا ہے میں 2 دفعہ گیا ہوں اس کے گھر میں، تو اس کو مارتے بھی رہے، اس نے سائن نہیں کیے، بعد میں سائن کر دی ہوئے لڑکی نے طلاق کے جو پیپر ہیں ان پہ سگنیچر نہیں، سائن نہیں کیے اس کو۔ وہ تقریباً 8-10 دن بعد وہ میرا لڑکا اسلام آباد دعا لینے گیا ہوا تھا یہ الرجی کی، تو لڑکی بھی غائب ہو گئی۔ پھر ادھر سے وہ اسلام آباد سے خود گئی ہے، ادھر سے نہیں، لاہور نہیں، مجھے انہوں نے بتایا ابھی رات کے تقریباً 2 کا ٹائم تھا، تو انہوں نے مجھے فون کیا لڑکی کے بھائی نے بھی آپ کا بیٹا کدھر ہے؟ میں نے بولا وہ تو اسلام آباد گیا ہوا ہے دعا لینے۔ وہ بولتا ہے لڑکی ہماری بہن ادھر نہیں ہے۔ میں نے بولا آپ دیکھو، آپ نے جیسے مجھے کہا تھا میں نے تو کروا دیا، ابھی تمہارے گھر کا دھیان میں نے تو نہیں رکھنا، دیکھو اس کو۔ تو وہ اس نے پھر مجھے میرے ساتھ باتیں ہوئی، اس کا انجام جو بھی ہوگا تم دیکھ لینا اگر لڑکی ہمیں نہ ملی تو۔ تو ایک دفعہ مجھے اس نے کہا بھی ہے بھی جب ہم بھاگے ہوئے تھے نا تو اس ٹائم اس کے ابو کا فون آیا، اس کے ساتھ بات کی اپنی بیٹی سے بھی گھر آ جاؤ تم واپس، جا مجھے بتاؤ تم ہے کدھر، کیوں یہ رابطہ کرتے تھے واٹس ایپ پہ، تو واٹس ایپ پہ تو پتہ نہیں چلتا بھی کدھر ہے کدھر نہیں ہے، موبائل پہ ہوتا ہے تو پتہ چل جانا ہے کدھر ہے۔ ادھر ہی انہوں نے دونوں کو مارنا تھا انہوں نے۔ ہاں، تو اس نے کہا بھی اس کے پاپا نے کہا اپنی بیٹی کو تم مجھے بتاؤ ہم لینے آ جاتے ہیں، تو تم گھر آ جاؤ، تمہیں ہم کچھ نہیں کہیں گے، اس کا جو ہم نے کرنا ہے نا یہ سوچ بھی نہیں سکتے جو ہم نے کرنا ہے۔ تو اس ٹائم پہ تو لڑکی نے یہ بتایا نہیں، جب یہ قتل ہو گیا تو اس ٹائم پہ یہ لڑکی نے مجھے بتایا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جس دن آپ کے بیٹے کا مرڈر ہوا اس دن آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ کے بیٹے کو مار دیا گیا ہے، اور وہ گھر سے کب روانہ ہوا؟ وہ جو اب ہے نا اس کو فیر لگا ہے نا، تو میرے ساتھ بات کر رہا تھا، وہ اسی ٹائم جب گولیاں لگی تھی؟ ہاں، میرے ساتھ ہی بات کر رہا تھا جس ٹائم اس کا مرڈر ہوا۔ کیا بات ہے؟
وہ میں نے ایک مستری کا کہہ رہا تھا اس کو، مستری میرے گھر میں مستری لگے ہوئے تھے نا اس ٹائم پہ، شام کے ٹائم باہر یہ دیکھو نا کام رکا ہوا ہے، اس دن سے یہ باہر پلر بنا رہے تھے رات کے ٹائم، یہ شام کے 8 بجے تھے، تو وہ میرے ساتھ ہی بات کر رہا تھا کہ پولیس والا کوئی بھی نہ تو شیشی میری بات سن رہا ہے، نہ وہ دوسرا ڈپٹی سن رہا ہے، تو ایس پی صاحب تو سنتے ہیں پر عمل نہیں ہو رہا، وہ پتہ نہیں کیا بات ہے، کیسا نظام ہے، اتنا بڑا افسر ہو ڈی آئی جی، اتنا بڑا افسر ہو تو وہ آرڈر دے اور عمل نہ ہو، عمل کچھ نہیں ہو رہا، آرڈر دے رہا ہے عمل نہیں کچھ ہو رہا۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ جو مقتول کی زوجہ محترمہ موجود ہیں، کہانی کے کچھ حقائق ان سے بھی جانتے ہیں کہ آخر کیا معاملات تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن، سب سے پہلے ہماری جو پائنیئر ایوارڈ ٹیم کی جو فیملی ہے وہ اس دکھ درد میں شریک ہے، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آخری ٹائم آپ کی کیا بات ہوئی تھی آپ کے خامد؟ لاسٹ ٹائم میری فی الحال ان سے یہی بات ہوئی تھی، انہوں نے مجھے فون کیا، مجھے کہا کہ میں اپنی پسند کی سبزی لے کے رکھ کے آیا ہوں گھر میں، تو آپ نے بنانی ہے آ کے۔ تو میں اسکول میں پڑھا ٹیچنگ کرتی تھی، تو میں آئی ہوں گھر میں نے سبزی بنائی ہے۔ اس کے بعد میرا جب سبزی بنا لی ہے تو میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا، میں نے کہا آپ کی پسند کی سبزی بن گئی ہے، تو کہتے ہم شام کو اکٹھے کھانا کھائیں گے۔ تو شام جب ہوئی تو ہمیں کیا پتہ تھا ہمارے ساتھ اتنا کچھ ہو جانا ہے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو جائے گا۔ کیسے خبر پہنچی آپ تک کہ گولیاں مار دی گئی ہیں؟ کب پتہ چلا؟ عشاء کی نماز پڑھ کے ہم بیٹھے ہی ہیں تو باہر سے دروازہ لاک ہوا، تو عورتیں آئیں ہمارے محلے کی ہیں ادھر، کیونکہ باہر خبر پھیل چکی تھی، ہمیں گھر میں کچھ بھی نہیں پتہ چلا۔ تو انہوں نے آ کے کہا آپ لوگوں کو کچھ پتہ چلا؟ ہم نے کہا کیا؟ میری ساس نے کہا کیا پتہ چلا؟ کہتی نا وہ نا علی کو کوئی فائر کر کے چلا گیا ہے۔ تو ہمیں تو چلنا ہی مطلب کہ بھول گیا کہ یک دم سے کہ اتنا بڑا کچھ مطلب کو سمجھ نہ آئے کہ دعائیں کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ اللہ جی سب کچھ صحیح ہو۔ پھر باہر سے آواز آئی کہ نا اس کی ٹانگ پہ لگا ہے فائر، آپ لوگ دعا کریں گے ٹھیک ہو جائے۔ تو ہم دعائیں کرنا شروع ہو گئے، پتہ ہی نہ چلے کہ ہم نے مانگنا کیا ہے، کہنا کیا ہے اللہ سے، بس یہی ہو کہ علی بس آ جائے، صحیح آ جائے۔ لیکن جب اچانک سے ہمیں خبر ملی کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو ہمیں مطلب چلنا ہی بھول گیا کہ کبھی نہیں سوچا تھا ہم نے ہمارے ساتھ اتنا برا ہو جائے گا، اتنے ظالم طریقے سے انہوں نے انہیں مارا، مطلب اتنی بری بھی کوئی سزا دے سکتے ہیں کہ اتنی بری انہیں سزا دی کہ شادی کر لی، میں نے ایکسیپٹ کر لیا تھا انہیں، تو پھر انہیں کیا مسئلہ تھا کہ ان کو اتنی بری سزا دی انہوں نے۔ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میری 3 بچیاں ہیں، ایک بچی کی میری ڈیتھ ہو گئی تھی برتھ کے وقت، 2 بچیاں میرے پاس ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اس میں تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ جو دوسری شادی انہوں نے کی تھی اس کے بارے میں، اس سے پہلے کبھی علی نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں یا آپ سے اجازت لی ہو؟ نہیں، مجھے نہیں علی نے بولا کہ میں نے اس سے شادی کرنی، یہ ضرور بتایا تھا کہ وہ میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے، تو میں ان سے لڑی بھی ہوں کئی دفعہ، میں نے کہا نہیں آپ اسے نا جان چھڑوائیں، وہ کئی دفعہ اسے جان بھی چھڑوا چکے تھے، لیکن وہ نا باز نہیں آتی تھی لڑکی، وہ شاپ پہ آ کے تنگ کرتی تھی تو مجھے ساتھ رابطہ نہیں کرتے۔ وہ ادھر دکان پہ آ جاتی تھی؟ ہاں جی، دکان پہ آ جاتی تھی وہ۔ ٹھیک ہے، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جب مرڈر ہوا، مرڈر کے بعد لڑکی نے کچھ بتایا کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ایسا معاملات کیا ہے؟ جی، اس نے خود بتایا، کہتی جنہوں نے مرڈر کیا ہے نا ایک میرا بھائی ہے، دونوں ہی میرے بھائی ہیں، ایک بڑا بھائی جو وہ بائک چلا رہا ہے، تو جو چھوٹے والا ہے اس نے فائر کیے ہیں۔ اچھا، لڑکی نے خود بتایا؟ جی، خود بتایا اس نے۔ تو کیسے گھر کا نظام کیسے چل رہا ہے، کیسے گزارا ہو رہا ہے؟ مطلب گھر کا نظام میں جو میرے سسر ہیں وہ چلا رہے ہیں، تو آگے میرے ہسبینڈ تھے، ماشاءاللہ ہمارا کاروبار بھی اتنا اچھا تھا، سارا کچھ اچھا چل رہا تھا، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، اور خوشحال تھا گھر بھی باہر بھی، جو شاپ کا بھی سارا۔ اب جب سے میرے شوہر چلے گئے ہیں تو ہمارا یہ جو روزگار والا بھی سلسلہ بالکل ٹھپ سا گیا ہے، بند ہو گیا ہے کہ مطلب گزارا ہی ہوتا ہے۔ تو میں ایجوکیٹڈ بھی ہوں، میری وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ سے یہ اپیل ہے کہ چھوٹی چھوٹی میری بچیاں ہیں،
مجھے اچھی سی جاب دے ٹیچنگ کی دے تاکہ میں آنے والی لائف میں بچیوں کا مستقبل کا سہارا بن سکوں, بچیوں کا کوئی سہارا بن سکوں, اپنی لائف اچھے سے گزار سکوں. اور میری ان سے گزارش ہے کہ میرے جو ہسبینڈ کے قاتل ہیں انہیں کڑی سے کڑی سزا دیں تاکہ میرے شوہر کی روح کو بھی کچھ سکون ملے اور کچھ ہمارے دلوں کو بھی سکون ملے. جی ناظرین, ساری کہانی آپ سبھی کے سامنے ہے, مقتول کے والد محترم کی بھی اور ان کی جو زوجہ محترم ہے ان کی بھی ساری گفتگو, سارے جو بیانات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں. آخر میں ہمارے جو ادارے ہیں میں ان سے ریکویسٹ درخواست کرنا چاہوں گا کہ جو ریاست ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ ریاست میں بسنے والے, یہ ریاست ایک ماں کے طور پر جانی جاتی ہے. ایک ماں ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کو کبھی بھی انصاف سے دور نہیں رکھتی. میری ریاست سے اپیل ہے, حکومت پاکستان سے اپیل ہے, چیف جسٹس پاکستان سے اپیل ہے کہ ان کو انصاف دیا جائے اور جو اصل ملزمان ہیں انہیں پھانسی کے پھندے تک پہنچایا جائے.